بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ خاصیات ابواب کی بحث چل رہی ہے۔ آج ہم 6 مزید خاصیات سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اگر کسی ایک بات کو بھی سیکھ لیتے ہیں تو نیکی اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم ایک آدمی کو آگے ضرور سکھا دیں۔ سکھا نہیں سکتے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، دوسرے کو لیکچر سنوا دیں، اس سے اس کا بھلا ہو جائے گا، کیونکہ اس چینل کا مقصد ہے سیکھنا اور سکھانا، لرن اینڈ ٹیچ۔ علم کو عام کرنا چاہیے، چراغ سے چراغ جلنا چاہیے، اندھیرے چھٹ جانے چاہیے، اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم سیکھنے اور سکھانے کا عمل قبر تک جاری رکھیں۔ یہی سنت ہے اور یہی رب کی منشا ہے۔ اللہ خود معلم ہے اور معلمین کو اور متعلمین کو پسند فرماتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تعلیم اور تعلم میں سب سے بہترین سبجیکٹ قرآن مجید ہے، اور تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن کی زبان، رب رحمان کی زبان اور محبوب سبحان کی زبان سیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کتنی دلچسپی ہے کمنٹ ضرور کیجئے، کتنی سمجھ آ رہی ہے ضرور بتائیے، اس سے میرے حوصلے میں بھی اضافہ ہوگا۔ میرے پچھلے تمام لیکچرز دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ لنک کو آپ کلک کریں تو آپ کو تمام اسباق سننے کو مل جائیں گے۔ ابھی یہ ہمارا جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ مفردات کا علم ہے، یعنی ایک لفظ کیا معنی دیتا ہے اور وہ لفظ کیسے بنتا ہے، اس کی آج ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ خصوصیات پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مفردات کی بحث جب مکمل ہوگی تو ہم مرکبات کی جانب آ جائیں گے، جو کہ علم نحو کا سبجیکٹ اور اس کا ٹاپک ہے اور اس کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے صحت اور زندگی رکھی تو اس کو بھی ہم شروع کریں گے۔ ابھی ہم علم الصرف کے آخری مراحل میں ہیں۔ آج کچھ خاصیات آپ کے سامنے یہ درج ہیں، یہ 6 کی تعداد میں، 13، 14، 15، 16، 17 اور 18۔ اس میں حینونت ہے، تخلیط ہے، تعریض، تخیل، تدریج، اشتراک، یہ 6 خاصیات ہم سمجھیں گے، اور اس کی مثال بھی ایک ایک آپ کے سامنے آئے گی۔ خاکہ آپ کے سامنے واضح ہے، اسکرین شاٹ لے کے اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ خاصیت نمبر 13 ہے حینونت۔ یہ حین سے لفظ بنا ہے۔ حین کا معنی ہوتا ہے وقت، مقررہ وقت۔ حین جیسے کہتے ہیں حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اور حین اذن قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، کئی بار آیا ہے جس وقت یہ معاملہ پیش آیا، حین۔ تو حین کا لفظ آیا، اس کا معنی ہے وقت۔ علم صرف کی اصطلاح میں حینونت جو خاصیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماخذ کے وقت میں پہنچ جانا۔ مثلا حصاد کٹائی کو کہتے ہیں، اگر کٹائی کا وقت آ جاتا ہے، فصل کی کٹائی کا، تو اس کو باب افعال سے ادا کر دیتے ہیں۔ احصد الزرع، فصل کو کاٹنے کا وقت آن پہنچا، کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں وصلہ یا جاء لفظ نہیں بولنا پڑا ساتھ کہ جاء وقت الحصاد، تو جاء یا جاء وقت، یہ 2 لفظ نہیں بولنے پڑے، ایک ہی لفظ نے ان دونوں کو لپیٹ لیا۔ تو یہی دراصل خاصیت کا فائدہ ہے کہ جو لفظی معنی ہے اس سے زائد ایک معنی محض ایک باب کے اندر لے جانے سے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو احصد یعنی کٹائی کا وقت ہو گیا، کس چیز کی؟ الزرع۔ یہاں ہم اس کو مرفوع لائے ہیں کہ زراعت کٹائی کے وقت میں پہنچ گئی ہے، یعنی اب اس کو کاٹنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگلا خاصہ ہے تخلیط۔ تخلیط کا معنی ہوتا ہے خلط ملط ہونا، یا ملا دینا، یا جوڑ دینا، یعنی ماخذ سے کسی چیز کو جوڑ دینا یا ملا دینا۔ مثال کے طور پر آپ کسی دھات کو دوسری دھات کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو یہ تخالط تخلیط ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ مخلوط تعلیم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکے ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں، تو اس کو مخلوط تعلیم کہتے ہیں، اختلاط اس میں آ جاتا ہے۔
اب باب تفعیل کا یہ خاصہ ہے، اگر تقلید کا اظہار کرنا ہو جیسے ذہبت الاناء، تو اس کو باب تفعیل میں لے آتے ہیں، جیسے برتن کو سنہری بنایا، میں نے برتن کو سنہری بنا دیا۔ تو یہ دیکھیں ذہبن کا معنی ہوتا ہے سونا، اسی سے فعل جب ہم باب تفعیل سے بنائیں گے ذہبت اور آگے اناء کا ذکر کیا برتن کا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے برتن کے اوپر سنہری پانی چڑھا دیا اور یہ خلط ملط ہو کے ایک چمکیلی چیز بن گئی۔ تو یہ تخلیط کا اظہار کرنا ہو تو باب تفعیل میں لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ خاصیات جو ہیں یہ سماعی ہیں۔ کہا جاتا ہے، اہل صرف کہتے ہیں کہ اہل زبان نے کسی لفظ کو کسی بھی باب میں استعمال کر کے کوئی معنی دیا ہے تو اسی پر ہم اکتفا کریں گے، اس پر قیاس کر کے ہم خود خاصیات پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں تک بات درست ہے یہ تو آگے تجربات ہی بتائیں گے۔ فی الحال کا تجربہ یہ ہے کہ یہ تمام خاصیات سماعی ہیں، سنی سنائی ہیں۔ اہل زبان نے جن جن لفظوں کو جہاں جہاں استعمال کیا ہم اسی کے پابند ہیں۔ تعریض کا معنی کیا ہے؟ عرض کرنا، پیش کرنا۔ جیسے آپ کسی کے سامنے کوئی اپنی درخواست رکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں عارض، یعنی پیش کرنے والا۔ عارض بادل کو بھی کہتے ہیں جو آ کر پیش ہونے والا ہو۔ تو تعریض کا معنی دوسرے کو پیش کر دینا، یعنی مفہوم اس کا علم صرف میں کیا ہے کہ مفعول کو محل ماخذ میں لے جانا، یعنی کسی چیز کو محل ماخذ میں لے جانا۔ آپ گدھے گھوڑے کو یا اپنے سامان تجارت کو اس کی منڈی میں لے جاتے ہیں تو اس کام کا جو نام ہے اسی سے آگے صیغہ بنا لیتے ہیں۔ مثلا بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اور آپ کہتے ہیں ابعت الفرس، میں گھوڑے کو منڈی میں لے گیا، یعنی بیچنے کی جگہ پر لے گیا، یعنی محل ماخذ بیع ہے، اور جب باب افعال میں لے آئے بیچنے کی جگہ پیدا ہو گیا، یعنی ایک نیا معنی اس کے اندر آ گیا ہے۔ ابعت الفرس، میں گھوڑے کو منڈی لے گیا یعنی بیچنے کی جگہ پر لے گیا۔ تخییل کیا ہے؟ ایک خاصہ ہے، خیال سے نکلا ہے یہ لفظ، یعنی خیال پیدا کرنا کسی کے اندر، کسی کے ذہن میں ایک نئی بات ڈال دینا۔ علم الصرف کے اندر اس کا مفہوم ہے کہ ماخذ کا دکھاوا کرنا، بہروپ بھرنا۔ جیسے ایک بندہ بیمار نہیں ہے لیکن وہ اپنی شکل و صورت ایسی بنا لیتا ہے جیسے وہ بیمار ہے، تو اس کو تخییل کہتے ہیں۔ یہ کس باب سے آئے تو پیدا ہوتا ہے؟ باب تفاعل سے۔ جیسے مرض ماخذ ہے، اب بیماری، یعنی اگر ایک بندہ بیمار نہیں ہے لیکن بیماری کا دکھاوا کر رہا ہے تو اس کو باب تفاعل سے ظاہر کیا۔ تمارض زید، زید مریض بن بیٹھا، مریض ہے نہیں لیکن بیماری کا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، روپ دھار رہا ہے۔ 17واں باب یہاں تدریج میں نے لکھا ہے، یعنی درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ۔ علم صرف میں اس کا مفہوم ہے کہ کام کو آہستہ آہستہ کرنا، ماخذ کو آہستہ آہستہ کرنا۔ دیکھیں یہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے اور باب تفاعل سے بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نزل الفرقان، اللہ نے فرقان کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اور باب تفاعل میں جائے تحفظ القرآن، اس نے آہستہ آہستہ حفظ کیا، آہستہ آہستہ قرآن کو حفظ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو یہ دونوں جو باب ہیں یہ تدریج کا خاصہ رکھتے ہیں۔ آگے آخری باب آج کا ہے 18واں، اشتراک۔ آپ جانتے ہیں آپ دو بندے مل کے کام کریں ایک ہی کاروبار سرمایہ کاری کر کے تو آپ گویا آپس میں کام میں مشترک ہو گئے ہیں، تو اس میں یعنی شمولیت کا مفہوم ہوتا ہے۔ علم صرف میں یہ ہے کہ فاعل اور مفعول کا مل کر کوئی کام کرنا یہ اشتراک کہلاتا ہے، اور اس عمل کو ظاہر کرنے کے لیے ہم باب تفاعل میں بھی لاتے ہیں اور باب مفاعلہ میں بھی فعل کو ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جیسے تلاطم زید و عمر، اس کا ماخذ ہے لطم کا معنی تھپڑ مارنا، تو باب تفاعل میں جا کے ہو گیا کہ باہم ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا یا ایک دوسرے کو دھول دپا کرنا یا دھینگا مشتی کرنا۔
زید اور عمر نے آپس میں دھینگا مشتی کی، ایک دوسرے کو تھپڑ مارے یا مکے مارے۔ جیسے دو لہریں آپس میں ملتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں سمندر میں، تو وہ اس عمل کو تلاطم کہتے ہیں۔ تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گہر کی سیرا، بھی اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یا باب مفاعلہ میں جا کر یہ اشتراک کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے قاتل ہم اللہ بھی آتا ہے، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین کے ساتھ تم لڑائی کرو۔ لڑائی ظاہر ہے کہ ایک جانب سے نہیں ہوتی، جانبین سے ہی یہ لڑنے کا عمل ہوتا ہے، تو تب لڑائی کا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل اور مفعول بیک وقت ایک بندہ فاعل بن رہا ہوتا ہے یا مفعول بن رہا ہوتا ہے، تو فاعل اور مفعول باہم کوئی کام کریں تو اس کا اظہار باب مفاعلہ سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ 6 خاصیات آج ہم نے سیکھی ہیں باب فعال، تفعیل، تفاعل، تفاعل اور مفاعلہ ابواب سے، اور جو خاصیات تھیں ان کے نام آپ کے سامنے ہیں: حینونت، تقلید، تعریض، تقییل، تدریج اور اشتراک۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آپ کے سامنے کچھ خاصیات رکھی جائیں گی، 2 لیکچر مزید اس پر چلیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم خاصیات کا سبق مکمل کر دیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ کیجئے، اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔